بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ ایک شخص میرے پاس آیا اور اس نے انتہائی پریشانی کی حالت میں تھا۔ اس نے مجھ سے اپنا مسئلہ ذکر کیا۔ اس کا مسئلہ کچھ اس طریقے سے تھا کہ اس نے اپنی بیوی کو ایک مجلس کی ایک وقت میں 3 طلاقیں اکٹھی دے دیں۔ اس کے بعد اس نے علماء کرام سے رابطہ کیا۔ بہت سارے علماء کرام نے، یا ایسے کہہ لیں کہ تقریباً سارے علماء کرام نے اس سے یہ کہا کہ بھائی اب چونکہ آپ کی طلاق کو 1 ہفتہ ہوا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی چونکہ آپ نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاق ایک ساتھ دے دی ہیں، لہٰذا آپ کی طلاق ہو چکی ہے۔ اب آپ کے پاس کسی قسم کا کوئی آپشن موجود نہیں ہے۔ اب اپنی بیوی سے رجوع نہیں کر سکتے، دوبارہ سے اپنا گھر بسا نہیں سکتے۔ اگر آپ گھر بسانا چاہتے ہیں، اس کا ایک طریقہ کار ہے کہ آپ اپنی بیوی کا حلالہ کروائیں، کسی اور شخص کے ساتھ نکاح کریں، وہ اس کے ساتھ رات گزارے گا یا تھوڑا سا وقت گزارے گا۔ اس کے بعد پھر یہ ہے کہ وہ طلاق دے گا، اس کے بعد عدت گزرے گی، عدت گزرنے کے بعد دوبارہ سے آپ نکاح کر سکتے ہیں۔ تو آپ کے پاس یہ طریقہ ہے۔ اس شخص نے مجھ سے رابطہ کیا اور مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب اس کا آپ کوئی حل بتائیں۔ میں نے اس بھائی سے پوچھا کہ مجھے یہ بتائیں کہ اس کے علاوہ بھی آپ نے کبھی کوئی طلاق دی ہے؟ اس نے کہا نہیں دی۔ میں نے پوچھا کہ آپ نے یہ تو طلاق دی ہے، اس کو کتنا وقت ہوا ہے؟ اس نے کہا مفتی صاحب 1 ہفتہ ہوا ہے۔ تو میں نے کہا پھر تو آپ کے پاس جو ہے نا آپشن موجود ہے، آپ اپنی بیوی سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا مفتی صاحب آپ مجھے فتویٰ لکھ کے دے دیں، آپ مجھے فتویٰ لکھ کے دے دیں تاکہ میں جو ہے نا اپنے سسرال والوں کو دکھاؤں اور وہ جو ہے نا مجھے یعنی میری بیوی جو ہے وہ رجوع کرنے کا اختیار دے دیں، وہ مجھے میری بیوی واپس کر دیں، جبکہ وہ کہتے ہیں کہ یہ طلاق ہو چکی ہے، اب اس کے پاس کوئی آپشن باقی نہیں ہے۔ وہ بھائی کہتے ہیں، میں نے اس بھائی کو فتویٰ لکھ کے دیا۔ قرآن و سنت کی روشنی میں کئی ساری احادیث ہیں، قرآن بھی ہے، کہ جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ ایک مجلس کی جتنی بھی طلاقیں ہوں، ایک مجلس کی تمام طلاقیں ایک ہی شمار ہوگی۔ میں نے قرآن و حدیث سنت کی روشنی میں اس کو فتویٰ لکھ کے دے دیا۔ اس بھائی نے اپنے سسرال والوں کو فتویٰ دیا کہ یہ مفتی صاحب نے فتویٰ لکھا ہے، اس کے اوپر لکھ کے دیا ہے کہ جو ہے نا میں رجوع کر سکتا ہوں، لہٰذا جو ہے نا آپ مجھے میری جو بیوی ہے اس کے ساتھ رجوع کرنے دیں۔ انہوں نے کہا بھی ایسا ہے کہ ہم اپنے مولانا کو یہ فتویٰ دکھائیں گے، دکھانے کے بعد اگر وہ اجازت دیں گے، اگر وہ کہیں گے فتویٰ ٹھیک ہے تو ہم پھر یہ ہے کہ رجوع کرنے دیں گے، ادروائز نہیں کرنے دیں گے۔ وہ اپنے کسی مولانا کے پاس لے گئے فتویٰ۔ اس مولانا صاحب نے کہا کہ بھائی یہ جو فتویٰ ہے یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے، یہ فتویٰ غلط ہے، اس وجہ سے رجوع نہیں ہو سکتا۔ فتویٰ کیوں غلط ہے؟ فتویٰ اس وجہ سے غلط ہے کہ فقہ حنفی میں ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہیں وہ 3 ہی ہوتی ہیں، جبکہ مولانا صاحب نے یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہوتی ہے۔ سسرال والوں نے کہا بھی ہمارے مولانا صاحب نے یہ کہا ہے کہ یہ فتویٰ غلط ہے، لہٰذا تم رجوع نہیں کر سکتے۔ اس بھائی نے دوبارہ سے مجھ سے رابطہ کیا، مفتی صاحب وہ تو کہتے ہیں کہ فتویٰ غلط ہے۔ میں نے کہا بھائی دیکھو مسئلہ یہ ہے کہ فتویٰ کیسے غلط ہے؟ یا تو یہ ہے کہ یہ فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف ہے۔ اگر فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف ہے تو بھائی میں ذمہ دار ہوں اس چیز کا، لیکن اگر یہ فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو، اگرچہ یہ فتویٰ فقہ حنفی کے خلاف ہو، تو اس چیز کے اوپر میں ذمہ دار نہیں ہوں۔ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو فقہ حنفی کا فتویٰ چاہیے، ٹھیک ہے، تو آپ کبھی بھی رجوع یعنی رجوع کا جو ہے نا تصور بھی چھوڑ دیں، ٹھیک ہے، آپ رجوع کے بارے میں سوچنا ہی چھوڑ دیں، آپ اپنی بیوی کو بھول جائیں۔ یا پھر یہ ہے کہ ان کا جو حلالہ ہے، مروجہ حلالہ ہے، جو ایک یعنی زنا کی صورت ہے، وہ زنا کریں اور بیوی کو ساتھ رکھ لیں، جو کہ کوئی بھی غیرت مند جو مرد ہے کبھی بھی تصور نہیں کر سکتا اور کبھی بھی اس راستے کے اوپر نہیں چلتا، کیونکہ کئی سارے ایسے احناف کے مفتیان بھی ہیں، علماء بھی ہیں، انہوں نے بھی ہم سے فتویٰ لیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ان کی بیویاں رابطہ کرتی ہیں فتویٰ لینے کے لیے اور اس کے بعد کیا ہے رجوع کر لیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس وقت ہماری بندوق یعنی کندھے کے اوپر رکھ کر بندوق چلاتے ہیں، لیکن دوسرے طریقے پہ کیا کہتے ہیں؟ دوسروں کو کہتے ہیں یہ جائز نہیں ہے، ناجائز ہے، حرام ہے۔
تو بہرحال میں نے کہا اس کے علاوہ آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے. تو کہتا ہے مفتی صاحب اب میں کیا کروں؟ میں نے کہا دیکھیں بات ایک ہے کہ وہ جو مولانا صاحب ہیں آپ اس کی بات کروا دیں میرے ساتھ. مولانا صاحب اگر مجھ سے بات کر لیں کہ میں ان کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں، تو انہوں نے مولانا صاحب سے کہا کہ مولانا صاحب ان سے بات کریں. مولانا صاحب نے مجھے کال ملائی اور مجھے کہا کہ مفتی صاحب نے جو فتویٰ دیا ہے یہ فتویٰ جو ہے نا فقہ حنفی کے بالکل خلاف ہے. میں نے کہا بھائی میں نے کب کہا ہے کہ یہ جو میرا فتویٰ ہے یہ فقہ حنفی کے مطابق ہے؟ میں نے کب کہا ہے؟ میں نے یہ کہا ہے کہ یہ فتویٰ ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے. اگر آپ کو میرے فتوے کے اوپر ڈاؤٹ ہے کہ یہ فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ یہ فتویٰ قرآن و سنت کے خلاف ہے، اس چیز کا میں ذمہ دار ہوں، کیونکہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ فتویٰ ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے. میں اس چیز کا ذمہ دار ہوں. کوئی بھی اگر میرے فتوے کو قرآن و سنت کے خلاف ثابت کر دے میں اس کا ذمہ دار ہوں. لیکن اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ یہ فقہ حنفی کے خلاف ہے تو بھائی یہ بات تو ہو سکتی ہے، ممکن ہے کہ ٹھیک آپ کی بات صحیح ہو، کیونکہ میں نے جو فتویٰ دیا ہے یہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام و فرامین کے مطابق دیا ہے. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی فقہ یا ان کے احکام و فرامین کے مطابق بالکل نہیں دیا. میں نے تو قرآن و سنت کو دیکھا ہے. تو وہ مولوی صاحب، میں نے مولوی صاحب سے کہا، میں نے کہا مولوی صاحب آپ بھی مسلمان ہیں ہم بھی مسلمان ہیں، تو آپ جو ہے نا لوگوں کو قرآن و سنت چھوڑ کے فقہ حنفی کی دعوت کیوں دے رہے ہیں؟ ایک شخص نے اگر فتویٰ لیا ہے قرآن و سنت کے مطابق تو فقہ حنفی آپ کو کیوں فقہ حنفی کا فتویٰ چاہیے؟ تو مولوی صاحب نے کہا بھی دیکھیں فقہ حنفی کون سا جو ہے نا قرآن و سنت سے باہر ہے، فقہ حنفی بھی تو قرآن و سنت سے. میں نے کہا اگر فقہ حنفی قرآن و سنت میں سے ہی ہے تو یہ بھی تو یہ ڈائریکٹ قرآن و سنت ہے، خالص قرآن و سنت ہے، پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ اگر آپ کے نزدیک فقہ حنفی اور قرآن و سنت ایک چیز ہے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ میں نے حدیثیں لکھی ہوئی، قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی ہیں فتویٰ کے اوپر، قرآن و سنت کی روشنی میں فتویٰ دیا ہے. اگر فقہ حنفی بھی قرآن و سنت کے مطابق ہی ہے تو پھر آپ کو کیا مسئلہ ہے؟ پھر تو ایک ہی بات ہونی چاہیے. ظاہر ہے کہ فقہ حنفی اور چیز ہے، قرآن و سنت اور چیز ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ کو مسئلہ ہو رہا ہے اس فتوے سے. تو الغرض یہ ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے گھر تباہ کیے جا رہے ہیں اس بنیاد کے اوپر کہ فتویٰ جو ہے نا وہ فقہ حنفی کے مطابق ہونا چاہیے. اور ہماری جو سادہ لو عوام ہے وہ کیا کہتی ہے؟ سادہ لو عوام کہتی ہے بھی ہم تو حنفی ہیں. ان سے یہ کہا جاتا ہے کہ تم حنفی ہو لہٰذا تم نے حنفی والا فقہ. اب حنفی ظاہر ہے کوئی حنفی، میں یہاں پہ بھی کہتا ہوں کہ کئی سارے علماء اہل سنت بھی ہیں جو گزر چکے ہیں ان کا فتویٰ بھی یہی ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق جو ہے وہ ایک ہی ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو اسی طریقے سے آج کے دور میں بھی کئی سارے علماء اہل سنت ایسے موجود ہیں کہ جو اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ہیں وہ ایک ہی ہوتی ہیں. اگر وہ بھی فتویٰ دیتے ہیں ان کو لکھ کے کہ یہ جو ہے نا یہ فتویٰ ہم اہل سنت ہیں اور ہم یہ اہل سنت کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں، ہم اہل سنت ہونے کے باوجود فتویٰ دے رہے ہیں کہ ایک مجلس کی 3 طلاق ایک ہے، رجوع کر سکتے ہو، تو یہ کہتے ہیں کہ بھائی یہ فتویٰ ٹھیک نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بس فتویٰ وہ ہے جو فقہ حنفی کے مطابق ہے، چاہے کوئی اہل سنت عالم دے چاہے کوئی بھی یعنی دوسرا عالم دے. اگر فتویٰ فقہ حنفی کے مطابق دے گا، فقہ حنفی کے مطابق کیا ہے؟ مطابق یہ ہے کہ اگر وہ یہ کہے گا کہ اب 3 طلاق ہو چکی ہیں، اب حلالہ کرنا پڑے گا، اس کے علاوہ کوئی راستہ نہیں، پھر یہ فتویٰ ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ جو ہے نا چاہے کوئی اہل سنت کا عالم ہے چاہے کوئی دوسرا ہے، اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اب رجوع کا راستہ باقی ہے، رجوع کا راستہ موجود ہے، تو وہ اس کا مطلب یہ کہ وہ فتویٰ غلط ہے، اس کے پر عمل نہیں کیا جائے گا. عوام کو گمراہ کیا جا رہا ہے، عوام کے گھر اجاڑے جا رہے ہیں. میں حیران اس بات کے ہوں، عوام اس بات کے اوپر یعنی سادہ عوام ہے، یہ نہیں کہتی کہ ہم مسلمان ہیں، قرآن میں آیا ہوا ہے، حدیث میں آیا ہوا ہے ایک مجلس کی جو ہے نا 3 طلاق ایک ہوتی ہیں، تو بس ٹھیک ہے، ہم قرآن و سنت ہمیں کافی نہیں ہے. بلکہ اس ضد اور تعصب کے اندر عوام کو اڑایا جا رہا ہے کہ بھائی تم حنفی ہو لہٰذا کیا ہے، تمہیں فقہ حنفی کا فتویٰ چاہیے. جو فقہ حنفی کے اندر لکھا ہوا ہے، اگر فقہ حنفی کا حوالہ موجود نہیں ہے، فقہ حنفی کے مطابق فتویٰ موجود نہیں ہے، چاہے قرآن سنت لکھا ہوا ہے، تو وہ کیا ہے؟ ریجیکٹڈ ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں، وہ فتویٰ غلط ہے، وہ جھوٹ کا پلندہ ہے ان کے نزدیک وہ فتویٰ. مفتی تقی عثمانی صاحب ہوں، طارق مسعود صاحب ہوں، یا جتنے متاثر مفتی ہیں دیوبندیوں کے، بریلویوں کے، یہ سارے کے سارے عوام کے گھر اجاڑ رہے ہیں، عوام کو گمراہی کے اندر دھکیل رہے ہیں. قرآن و سنت سے ہٹا کے، اللہ کے رسول سے ہٹا کے ان کو جو ہے نا فقہ حنفی کا پابند بنا رہے ہیں.